محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، نور الایضاح میں آج ہمارا سبق فصل فی سنن الغسل سے ہے۔ فصل موصوف اور فی حرف جار، سنن یہ مجرور ہے فی کی وجہ سے، مضاف ہے۔ الغسل یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، مضاف الیہ سے مل کے مجرور فی حرف جار کا، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوگا ثابتن کا۔ ثابتن اسم فاعل، اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کے اس صفت ہو جائے گی فصل کی۔ پھر یہ موصوف صفت سے مل کے خبر مبتدا محذوف ھذا کی یا ہیڈنگ ہے، عنوان۔ یسن فی الاغتسال اثنا عشر شیئا۔ یسن فعل مضارع ہے، فعل مضارع وجوہ اعراب کے اعتبار سے 4 قسم پر ہے، ان میں سے یہ صحیح مجرد ہے، مرفوع ہے یہاں کیونکہ عامل ناصب و جازم سے خالی ہے۔ فی حرف جار، الاغتسال، الاغتسال یہ مجرور ہے فی کی وجہ سے، تو جار مجرور سے مل کے ظرف لغو مقدم۔ اثنا عشرہ یہ مرکب بنائی ہے، اس میں عشرہ دوسرا جز مبنی بر فتح ہے، اور اثنا یہ پہلا جز معرب ہے، اور مرفوع ہے نائب فاعل ہونے کی وجہ سے۔ تو اثنا عشرہ یہ ممیز ہے، عشرن یہ منصوب ہے تمیز ہونے کی وجہ سے، پھر ممیز تمیز سے مل کر یسنو کا نائب فاعل۔ فعل مجہول نائب فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الابتداء بالتسمیۃ، الابتداء یہ اور اس پر جتنے بھی آگے معطوف آ رہے ہیں وہ سب مرفوع ہیں، یا تو مبتدائے محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے، یعنی احدھا، ثانیھا، ثالثھا، رابعھا وغیرہ، یا یہ معطوف علیہ معطوف سے مل کے بدل ہو جائیں گے اثنا عشرہ شیئن سے، بدل تب بھی مرفوع ہوں گے کیونکہ اثنا عشرہ شیئن بھی مرفوع ہے نائب فاعل ہونے کی وجہ سے، لیکن فرق یہ ہو جائے گا کہ اس صورت میں ان کا اعراب
تبعیت میں ہو جائے گا، اور اگر خبر مانیں گے مبتدا محذوف کی تو ان کا اعراب اصالتاً ہوگا، تبعیتاً نہیں۔ تو بہرحال کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے، یا تو بدل بنا دیں یا خبر بنا دیں مبتدا محذوف کی۔ تو الابتداء مصدر ہے یہ، اور بالتسمیت، التسمیت یہ مجرور ہے با حرف جار کی وجہ سے، پھر یہ جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو جائے گا ابتدا کا، ابتدا۔ اب ابتدا اپنی ظرف لغو سے مل کے خبر احدھا کی یا بدل ہوگا۔ اولاً تو یہ معطوف علیہ ہونا، تب بدل بنائیں گے، اور اگر خبر بنا رہے ہیں تو پھر ہر ایک کے لیے مبتدا الگ الگ ہو جائے گا۔ والنیت، اور نیت، تو یہ بھی مرفوع ہے اسی وجہ سے، غسل الیدین الی الرسغین، غسل معطوف ہے الابتداء پر، تو جو حال الابتداء کا ہوا وہی اس کا، تو غسل یہ مضاف ہے، الیدین یہ مثنیٰ مضاف الیہ ہے، تثنیہ مضاف الیہ، غسل مصدر ہے، اور الی الرسغین، الی حرف جار ہے یہ، الرسغین رسغ کی تثنیہ ہے، نیچے لکھا بھی ہے تثنیہ رسغ، تو یہ جار مجرور سے مل کے ظرف لغو غسل کا ہو جائے گا، غسل۔ مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کے معطوف ہو جائے گا الابتدا پر۔ وغسل نجاست لو کانت بے انفرادہا، تو غسل یہ مضاف ہے، معطوف ہے اسی الابتداء پہ، جو حال اس کا وہی اس کا، نجاستن یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ۔ اولاً یہ ذوالحال ہوگا، لو وصلیہ ہے، کانت فعل ناقص، اور ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا اسم ہو جائے گا، بے انفرادہا با حرف جار ہے، انفراد اسی با کی وجہ سے مجرور ہے، اور ہا ضمیر مضاف الیہ مجرور، تو مضاف الیہ سے مل کے مجرور با حرف جار کا، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوگا ثابتتن کا، ثابتتن اسم فاعل ہے یا پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کے خبر کانت کی، کانت فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے حال نجاست کا، نجاست ذوالحال اپنے حال سے مل کے مضاف الیہ غسل کا، مضاف الیہ سے مل کے معطوف الابتداء پر، وغسل و فرجہی، غسل یہ بھی معطوف ہے الابتداء پر، مضاف ہے یہ، فرجہی یہ مضاف الیہ ہے غسل کا، ثم یتوضأ كوضوئه للصلاة، ثم حرف عطف ہے، یہ مبنی بر فتح ہے، اس کے لیے محل اعراب نہیں ہے، اور یتوضأ یہ فعل مضارع ہے،
یہ مرفوع ہے عامل ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے، اور اس کا رفع ضمے کے ساتھ ہے کیونکہ یہ صحیح مجرد ہے، صحیح مجرد. تو ثم یتوضؤ، اس میں ہوا پوشیدہ اس کا فاعل، کاف حرف جار ہے، وضو یہ مجرور ہے کاف حرف جار کی وجہ سے، ہا ضمیر یہ مضافل ہے، ضمیر مجرور متصل ہے. پھر یہ ذوالحال ہوگا، ذوالحال لام حرف جار، الصلاۃ مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوا ثابتن کا، اس میں فاعل اپنے واحد ظرف مستقر سے مل کے یہ حال ہو جائے گا وضو کا، وضو ذوالحال حال سے مل کے مجرور کاف حرف جار کا، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو ہوگا یتوضؤ کا. فیسلس الغسل، فیسلس الغسل، فا حرف عطف اور یسلسو فعل مضارع ہے، باب تفعیل سے، باب تفعیل. یہ مرفوع ہے عامل ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے، اور اس کا رفع ضمے کے ساتھ ہے صحیح مجرد ہونے کی وجہ سے. الغسلہ یہ مفعول بہ ہے، وَيَمْسَحُ الرَّأْسَ اس کا بھی یہی حال ہے، یمسح فعل مضارع مرفوع عامل و ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے اور ضمے کے ساتھ صحیح مجرد ہونے کی وجہ سے. وَلَكِنَّهُ يُؤَخِّرُ غسل الرجلین ان کانا یقف فی محل یجتمع فیہ الماء. تو لاکنہ یہ حرف مشببہ فعل ہے مبنی بر فتح، اور ہا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے، یؤخر فعل مضارع ہے، یہ مرفوع ہے عامل ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے. غسل الرجلین یہ مضاف مضافلہ ہے، پھر یہ مفعول بہ یؤخرو کا، تو فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. ان کانا فی محل، ان حرف شرط، کانا فعل ناقص اور ہوا پوشیدہ اس کا اسم، یقف فعل مضارع ہے، اصل میں یوقف تھا، یوقف معطل کے پہلے قاعدے سے واو گر گیا کہ علامت مضارع
مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واو واقع ہو تو وہ گر جاتا۔ تو یقف فعل مضارع یہ مرفوع ہے عامل ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے۔ ضمے کے ساتھ مرفوع ہے صحیح مجرد ہونے کی وجہ سے۔ فی حرف جار محلن یہ مجرور ہے فی کی وجہ سے اور موصوف ہے۔ یجتمع فیہ الماء یہ جملہ فعلیہ اس کی صفت ہے۔ یجتمع فعل مضارع ہے، یہ مرفوع ہے عامل ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے، اور ضمے کے ساتھ مرفوع ہے اس لیے کہ صحیح مجرد ہے۔ فیہ یہ اس کا ظرف لگ مقدم ہے، اور الماء یہ اس کا فاعل ہے۔ فعل فاعل ظرف لگ مقدم سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے صفت محلن کی، محل موصوف اپنی صفت سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لگ یقفو کا۔ یقفو فعل اپنے فاعل اور ظرف لگ سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے خبر کانا کی، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے شرط۔ جزا اس کی محذوف ہے، جزا اس کی محذوف ہے فلا یغسل، فلا یغسل الرجلین، فلا یغسل الرجلین تو وہ دونوں پیروں کو نہ دھوئے۔ ثم یفیض الماء علی بدنہ ثلاثا، ثم یہ حرف عطف ہے مبنی بر فتح، اس کے لیے محل اعراب نہیں۔ یفیضو فعل مضارع ہے، اصل میں یہ یفوضو تھا، تو یفوضو میں واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اب ما قبل مکسور ہو جانے کے بعد واو یا سے بدل گیا تو یفیضو ہو گیا، افاظ یفیضو افاظتاً، فعل مضارع باب افعال سے، یہ مرفوع ہے عامل ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے۔ ضمے کے ساتھ مرفوع ہے، یہ ضمے کے ساتھ مرفوع ہے صحیح مجرد ہونے کی وجہ سے۔ الماء یہ مفعول بھی ہے، منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے۔ علی بدنہ، علی حرف جار ہے، بدنہ مجرور اسی علی کی وجہ سے، پھر یہ ظرف لغو، اور ثلاثاً یہ مفعول مطلق ہے افاظتاً ثلاثاً کے معنی میں، افاظتاً ثلاثاً، تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی ظرف لغو مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ولو انغمس فی الماء الجاری او ما فی حکمہ ومکث فقد اکمل السنۃ۔ ولو واو حرف عطف ہے اور لو شرطیہ ہے، حرف شرط۔ انغمسا یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی باب انفعال سے، انغمسا ینغمسو انغماسن،
ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، راج بسوئے متوضی یا مغتسل متطہر کر دیا جائے دونوں آ جائیں گے۔ فی حرف جار الماء موصوف الجاری صفت، موصوف صفت سے مل کے مجرور، معطوف علیہ، موصوف صفت سے مل کے معطوف علیہ، او حرف عطف، ما اسم موصول ہے یہ، اور فی حرف جار حکم ہی بترکیب اضافی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا ثبتہ فعل مقدر کا، ثبتہ فعل ہوا پوشیدہ فاعل، فعل فاعل ظرف مستقر سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول صلے سے مل کے معطوف علیہ، معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مجرور فی حرف جار کا، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا انغمسا کا، انغمسا فعل فاعل ظرف لغو سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، مکاسا فعل ہوا پوشیدہ فاعل، فعل فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کے شرط، فقد اکمل السنت، فا جزائیہ ہے یہ، قد حرف تحقیق، اکمل فعل ہوا پوشیدہ فاعل، اور السنت مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا سے مل کے جملہ شرطیہ ہوا، وَيَبْتَدِئُ فِي صَبِّ الْمَاءِ بِرَأْسِهِ، یبتدئ یہ فعل مضارع ہے، اس میں حمزہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو یبتدئ، اور حمزہ کو یا سے بدل کے یبتدی بھی پڑھ سکتے ہیں، حمزہ منفردہ ساکنہ ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے جوازن، تو قاعدہ جوازی ہے، اس لیے یبتدی پڑھ لیں یا یبتدئ پڑھ لیں، اگر یبتدئ پڑھیں گے تو یہ فعل مضارع کی 4 قسموں میں سے پہلی قسم صحیح مجرد ہوگا اور اس کا اعراب لفظی ہوگا، اور اگر حمزہ کو یا سے بدل کے پڑھیں گے تو پھر یہ مفرد معتل یائی ہو جائے گا اور اس کا اعراب تقدیری ہوگا، بہرحال مرفوع ہے یہ عامل ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے۔ فی حرف جار صب مضاف اور الماء مضافل، مضافل سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو، با حرف جار رأس ہی بترکیب اضافی مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو دوم، فعل فاعل اور دونوں ظرف لغو سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، وَيَغْسِلُ بَعْدَهَا مَنْكَبَهُ الْأَيْمَنَ ثُمَّ الْأَيْسَرَ، وَيَغْسِلُ یہ فعل مضارع ہے، یغسلو ہے فعل مضارع، یہ مرفوع ہے عامل ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے، اور ضمے کے ساتھ مرفوع ہے صحیح مجرد ہونے کی وجہ سے، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے، بعدہا
تو بعد مضاف اور ہا مضافلے، مضافلے سے مل کے یہ مفعول فی۔ منقبہ، منقب یہ منصوب ہے یغسلو کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے۔ منقب مضاف اور ہا ضمیر مضافلے، مضافلے سے مل کے موصوف، اور الایمن یہ اس کی صفت، موصوف صفت سے مل کے معطوف علیہ۔ ثم حرف عطف اور الایسرہ یہ صفت ہے موصوف مقدر منقبہ کی۔ منقبہ بترکیب معلوم، موصوف اپنی صفت سے مل کے معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کے مفعول بھی، فعل فاعل اور مفعول بھی مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وَيَدْلُقُ جَسَدَهُ، یدلق فعل مضارع ہے، یہ مرفوع ہے عامل ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے، اور ضمے کے ساتھ مرفوع ہے صحیح مجرد ہونے کی وجہ سے۔ باب نصرہ سے ہے اور ہوا پوشیدہ اس کا فاعل ہے۔ جسدہ، جسد مضاف اور ہا ضمیر مجرور متصل مبنی بر کسر مضافلہ ہے، مضافلے سے مل کے مفعول بھی۔ اب اسی سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اس پر نصب کیوں آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ مفعول بھی ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، تو ترکیب کرنے کے بعد وجہ اعراب صاف ہو جاتی ہے، اس کو یوں کہنا کوئی ضروری نہیں رہ جاتا کہ اس پر نصب اس وجہ سے ہے۔ مفعول بھی ہے تو منصوب ہی ہوگا، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے۔ اب اسی کو یوں کر کے کہہ لیں کہ یہ منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال تو مضافلے سے مل کے مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وَيُوَالِي غَسْلَهُ، واو حرف عطف ہے اور یوالی یہ فعل مضارع ہے، یوالی فعل مضارع باب مفاعلت سے، ماضی ہے اس کی والا اور مضارع یوالی، یہ لفیف مفروق ہے، باب مفاعلت سے لفیف مفروق، دونوں حرف علت جدا ہیں۔ تو یوالی اصل میں یوالیو ہے، یوالیو۔ تو معطل کا 10واں قاعدہ ہے کہ واو اور یا یفل و تفل و افل و نفلوں میں ساکن ہو جاتے ہیں، جیسے یدعو یرمی، تدعو ترمی، ادعو ارمی، ندعو نرمی، تو ساکن ہو جاتے ہیں، تو اس میں یا ساکن ہو گئی۔ یہ فعل مضارع کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 4 قسموں میں سے مفرد معطل یائی ہے۔ یہ مرفوع ہے عامل ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے، لیکن اس کا رفع تقدیری ضمے کے ساتھ ہے، کیونکہ مفرد معطل یائی کا رفع تقدیری ضمے کے ساتھ ہے۔ ہوا پوشیدہ فاعل ہے اس کا، اور غسلہ یہ منصوب ہے اس کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے۔ تو غسل مضاف اور ہا ضمیر مضافل ہے، مضافلے سے مل کے مفعول بھی، تو فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ عبارت کی ترکیب ہو چکی،
اب ترجمہ اور نفس مسئلہ سمجھتے ہیں۔ فصل فی بیان الغسل، غسل کے بیان میں فصل ہے۔ یفترض فی الاغتسال 11 شیئا، غسل میں 11 چیزیں فرض ہیں۔ غسل میں 11 چیزیں فرض ہیں۔ اب قانون شریعت وغیرہ میں 3 چیزیں فرض، 3 باتیں غسل میں فرض بیان کی ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور تمام بدن پر پانی بہانا۔ اب اس میں 11 ہیں، تو بتا دیں کہ 11 چیزیں جو انہوں نے فرض بتائی ہیں، تو تمام بدن پر پانی بہانا جو قانون شریعت وغیرہ میں دی ہیں، اسی بدن میں تفصیل کر دی ہے۔ جو ایک فرض قانون شریعت میں یہ دیا ہے کہ تمام بدن پر بہانا پانی، تو تمام بدن میں تفصیل کر دی گئی ہے کہ اگر بدن کا کوئی ایسا حصہ ہے تو اس کو یوں دھونا فرض ہے، اس طرح کا ہے تو یوں دھونا فرض ہے، تو اس کو الگ الگ گنا دیا۔ تو اس طرح سے وہ سب 11 صورتیں بن جاتی ہیں۔ تو یوں کہہ لیں کہ مختصر طور پر غسل میں 3 باتیں فرض ہیں، اور اگر تفصیل کی جائے تو 11 چیزیں فرض ہیں۔ غسل الفم، منہ کا دھونا، منہ دھونا فرض ہے۔ والانفی، اور ناک دھونا۔ منہ کا دھونا کیا ہے؟ یعنی کلی کرنا۔ تو کلی اس طرح کے دانتوں کی کھڑکی وغیرہ سب میں پانی بہہ جائے۔ ناک میں پانی، ناک کو دھونا یعنی ناک میں پانی چڑھانا۔ جتنا ناک کا نرم حصہ ہے، یعنی ہڈی جہاں سے شروع ہوتی ہے تو وہاں تک پانی چڑھانا، دھونا۔ اگر ناک میں کوئی چیز چپکی اٹکی ہو تو اسے نکال کر صاف کر کے پانی چڑھائے۔ والبدن مرتن، اور بدن کو 1 مرتبہ دھونا، یا تمام بدن کو کر دیا جائے، الف لام استغراق کا ہو تو تمام بدن کو دھونا۔ وداخل قلفتن، اور قلفہ کے اندرونی حصے کو دھونا۔ قلفہ، ختنہ اگر نہیں کیا گیا ہے تو جتنی کھال حشفے پر اور حشفے سے آگے کو ہوتی ہے تو وہ قلفہ کہلاتی ہے۔ تو فرض ہے کہ اس کھال کو اوپر چڑھا کر اور اندر تک دھوئے۔ حشفے سے کھال ہٹانے کے بعد حشفہ اور کھال کو صاف کرے۔ لا عسر فی فسخها، جس کو کھولنے میں کوئی دقت نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو۔ وسرۃ، اور ناف کے اندرونی حصے کو دھونا، ناف کے اندر کو دھونا۔ وثقب،
غیر منضمن، اور غیر بند سوراخ دھونا، جو سوراخ بند نہیں ہوا ہے تو اس کو دھونا۔ وداخل المظفور من شعر الرجل مطلقاً، اور مرد کے بٹے ہوئے بالوں کا اندر کا حصہ دھونا مطلقاً۔ مرد نے اگر بال بٹ لیے ہیں تو بالوں کے اندر تک کا دھلنا فرض ہے۔ لل مظفور من شعر المرأة ان سر الماء فی اصولہ، عورت کے بٹے ہوئے بالوں میں نہیں، اگر پانی اس کی جڑوں میں پہنچ جائے تو عورت کے لیے تخفیف ہے، چونکہ اس کو بڑے بال رکھنے کا حکم ہے، بال کٹانا اس کے لیے منع ہے، تو اس کے لیے رخصت ہے کہ اگر بال بٹے ہیں تو بالوں کے اندر تک پانی اگر نہ بھی پہنچے اور بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچ جائے تو کافی ہے۔ لیکن مرد کو چونکہ شانوں سے زائد بال بڑے رکھنا منع ہے، تو اگر وہ بٹ لیتا ہے تو اس کو رخصت نہیں ہے کہ وہ جڑوں میں پانی پہنچا دے اور اس کے لیے کافی ہو جائے، بلکہ ہر بال کا چاروں طرف سے دھلنا فرض ہے مرد کے لیے۔ وبشرۃ اللحیۃ، اور داڑھی کی کھال کا دھلنا، داڑھی چاہے گھنی ہو یا چھیدی ہو، غسل میں کھال کا دھلنا فرض ہے۔ وبشرۃ الشارب، اور مونچھ کی بال کا دھلنا، والحاجب، اور بھوں کی کھال کا دھلنا، والفرج الخارج، اور فرج خارج کا دھلنا، یا فرج خارج کی کھال جو دو جیبیں ہوتی ہیں تو دونوں جیبوں کا دھلنا۔ فصل فی سنن الغسل، غسل کی سنتوں کے بارے میں فصل۔ یسن فی الاغتسال 12 شیئا، غسل میں 12 چیزیں سنت ہیں، غسل میں 12 چیزیں سنت ہیں۔ الابتداء بالتسمیۃ، بسم اللہ سے شروع کرنا۔ والنیت، اور نیت کرنا۔ وغسل الیدین الی الرسغین، اور دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا۔ وغسل نجاست لو کانت بانفرادہا، اور نجاست کو دھونا اگرچہ وہ منفرد طور پر ہو، جگہ جگہ۔ وغسل فرجہ، اور غسل کا معنی ہوتا ہے دھونا، تو غسل فرجہ ثم یتوضأ کوضوئہ للصلاۃ۔
فَيُسَلِّسُ الْغُسْلَ وَيَمْسَحُ الرَّأْسَ وَلَكِنَّهُ يُؤَخِّرُ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ، اور اپنی شرمگاہ کو دھونا، پھر وضو کرے نماز کے وضو کی طرح، جیسا کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، تو دھونے کو 3 بار کرے، یعنی 3 بار دھوئے، اور سر کا مسح کرے، اور لیکن پیروں کے دھونے کو مؤخر کرے اگر وہ ایسی جگہ میں کھڑا ہو جس میں پانی جمع ہوتا ہے۔ ان کانا یقف فی محل یجتمع فیہ الماء، اگر وہ ایسی جگہ میں کھڑا ہو جس میں پانی اکٹھا ہوتا ہے۔ ثم یفیض الماء علی بدنہ ثلاثا، پھر وہ اپنے بدن پر 3 بار پانی بہائے، پھر وہ 3 بار اپنے بدن پر پانی بہائے۔ ولو ان غمس فی الماء الجاری او ما فی حکمہ ومکث فقد اکمل السنت، اور اگر اس نے ماء جاری میں غوطہ لگایا، اور اگر اس نے ماء جاری میں غوطہ لگایا یا اس کے حکم میں، اور اگر اس نے ماء جاری میں یا اس پانی میں غوطہ لگایا جو اس کے حکم میں ہے، یعنی ماء جاری کے، او ماء، کلمہ ماء موصولہ سے مراد ماءن ہی ہے، پانی، اگر اس نے ماء جاری میں یا اس پانی میں غوطہ لگایا جو اس کے حکم میں ہو، یعنی ماء جاری کے، وہ مکثا، اور ٹھہر گیا، فقد اکمل سنت، تو اس نے سنت کو پورا کر لیا۔ اور شروع کرے پانی ڈالنے میں اپنے سر پر، یا اپنے سر پر پانی ڈالنے میں شروع کرے، شروعات جو ہے سر سے پانی ڈالنے سے کرے، پہلے سر پہ پانی ڈالے، پھر داہنے مونڈے پر، پھر بائیں مونڈے پر، پھر تمام بدن پر۔ تو اپنے سر پر پانی ڈالنے میں شروعات کرے، اور اس کے بعد اپنا دائنا مونڈھا دھوئے، پھر بایاں، اور اپنا جسم رگڑے، اور دھونے کو لگاتار کرے، پے در پے کرے، اور دھلائی کو پے در پے کرے، یعنی ایک عضو سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو دھوئے، تو یوالی غسلہ، اور دھلائی کو پے در پے کرے۔